اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علی اکبر میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے امام کے قدموں کو بوسہ دیا، پھر امام نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ کر علی اکبر کے پیر کو تھام کر سوار کرایا، پھر رکاب پکڑ کر تھوڑی دور ساتھ چلے۔ تمہاری رکاب برداری کی عزت حاصل کر کے ہم فخر محسوس کر رہے ہیں۔ تم کو شہادت میں ہم پر سبقت حاصل ہوگی۔ علی اکبر میدان کی طرف جا رہے تھے۔ امام نے کہا، علی اکبر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا، اے شبیہ پیغمبر۔ اس کے بعد جب گھوڑے کی رکاب علی اکبر کے ہاتھوں میں دی تو ہاتھوں کا آسمان کی طرف اٹھا دیا، چہرہ اٹھا کر کہا، اے پروردگار، تو گواہ رہنا کہ اب وہ فرزند جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں تیرے پیغمبر کی شبیہ تھا۔ جب کبھی میں اپنی نانا کے چہرے کا مشتاق ہوتا تھا، علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا۔ یہ کہہ کہ امام کو رسول اللہ کی یاد آ گئی، چہرے پر آنسو ڈھلک پڑے۔ دشمن کی فوج میں چمک گوئیاں ہو رہی تھیں۔ بھائی بھتیجے سبھی تو کام آ گئے، اب کون ہے جو ہمارے مقابلے پر آئے گا؟ صبح سے کیسے کیسے جانباز ختم کیے تھے، ضمیر کند ہو چکے تھے، دلوں میں زہر بھرا ہوا تھا، احساس مر چکا تھا۔ پھر بھی پیغمبر خدا کے نام کے دلوں میں دہشت بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یکلخت دلوں سے نکال دینا ان کی بس کی بات نہ تھی۔ فوج میں ایک عجیب قسم کا خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ ہر قتل کے بعد احساس شکست اور بڑھ جاتا تھا۔ کبھی عاقبت کے خیال سے لرزہ طاری ہو جاتا، پھر موت کا خوف ہر جذبے کو کچل کر غالب آ جاتا۔ سوچنے سمجھنے کی طاقت سلب ہوتی جا رہی تھی۔ عربی النسل گھوڑا عقاب اپنے وجیح اور نوعمر شہسوار کے زانوں تلے مستانہ چال سے چل رہا تھا۔ ان کے بانک پن پر نازاں سبک سبک قدم رکھتا، گردن کو شاہانہ انداز سے خم کیے تکلف سے عیال جھٹکتا یوں چلا آ رہا تھا جیسے وہ انہیں موت کی جانب نہیں کسی بہترین مقام کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اہل شام ان کے لیے امان نامہ بھی لائے تھے، لیکن انہوں نے وہ چاک کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ یہ امان نامہ میرے لیے نہیں، اس رشتے کے لیے ہے۔ میں اس رشتے کو اپنی بدنصیبی سمجھتا ہوں اور منقطع کرتا ہوں۔ علی اکبر نے رجس شروع کیا۔ لوگ کہتے ہیں میں پیغمبر خدا کا ہم شکل ہوں، میں اس آفتاب عالمتاب کی ایک ادنا سی کرن ہوں جس نے تاریکی اور جہالت کا پردہ چاک کر کے انسانیت کو روشنی اور فلاح کا راستہ دکھایا ہے۔ اے ناقابت اندیش دیوانوں، مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ میں علی ہوں، امام علی مقام حسین ابن علی کا فرزند، اور آج یہ ثابت کرنے آیا ہوں کہ میرے امام کے قدموں کی خاک کا ذرہ ذرہ آخری دم تک ظلم و ستم اور ناانصافی کا مقابلہ کرتا رہے گا۔ کوئی دھمکی ہمیں ڈرا نہیں سکتی، دولت و جاہ کی لالچ ہمارے عزم کو نہیں ہلا سکتی۔ تم مجھے جان کی امان دے رہے ہو، احمقو، پہلے میری تلوار سے پناہ مانگو۔ پیغمبر خدا کے ذکر پر بعض فوجی بے ساختہ درود بھیجنے لگے، عقیدت سے سر جھک گئے، آنکھیں نیچی ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگتا تھا کہ کچھ دلوں سے کدورت منڈ گئی، غم و غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ علی ابن ابی طالب کے نام پر نعرہ حیدری سے لگتا تھا زمین و آسمان کانپنے لگے، علم سرنگوں ہو گئے۔ شمر ذل جوشن فوج کی یہ درگت دیکھ کر تلخی سے مسکرایا اور ابن اسعد سے کہا، کیا تربیت دی ہے تم نے اپنی فوج کو؟ دشمن کی جان لینے کے بجائے ان پر جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ معاف کرنا، یہ میری فوج نہیں ہے، یہ خوگیر کی بھرتی ہے،
خدا جانے کہاں کہاں سے اجٹ گنوار لا کر بھرتی کیے. ٹھیک سے نئے احکام ان کی سمجھ میں آتے، نہ ان میں عمل کی اہلیت ہے. ان کا قصور بھی نہیں، انہیں تو یہ کہہ کر بھیجا گیا تھا کہ دشمنان اسلام کی سرکوبی کو جا رہے ہیں. 4 باتیں سنتے ہیں، آگا پیچھا نہیں دیکھتے، ضعیف الاعتقاد ہیں، ایمان لے آتے ہیں. تم ہمارے کماندار کی حکمت عملی کو نہیں سمجھتے. ہر شہر اور صوبے کا سپاہی یہاں بھیجا ہے تاکہ گروہ بندی کا امکان کم ہو جائے. دیکھتے نہیں ان میں آپس میں خود کتنے اختلاف ہیں. پھر انہیں مکہ اور مدینہ کے باشندوں سے قطعی کوئی لگاؤ بھی نہیں. تمہاری رائے میں یہاں متقی پرہیزگار اور عالم فاضل بھیجے جاتے جو بجائے دشمنوں کے ہمارا ہی صفایا کر دیتے. یہ تو نیم حیوان احمق ہیں جو حرب مخالفین ان کے خلاف استعمال کریں، انہیں جھنجھوڑ کر ان کے ضمیر کو جگا دیتے ہیں. جیسے ہی پانی میں پتھر گرتا ہے تو لہریں اٹھتی ہیں. ان لہروں پر قابو جمائے رکھنا ہی سپاہگری ہے. یہ جنگ ایرے غیرے کی جنگ نہیں، ایک صوبے کی فوج کو سنبھالنا اور بات ہے. بقول تمہارے اس خوگیر کی بھرتی کی نگاہیں قابو میں رکھنا کار دارد ہے. شمر جو ہر موقع پر ابن سعد کی ٹانگیں کھینچنے کی طاق میں رہتا تھا، بات بات میں اس کی رگ دبانے میں اسے لطف آتا تھا. قدم قدم پر اس کی نااہلی ثابت کر کے بڑی مسرت حاصل ہوتی تھی. اس پر نظر رکھنے ہی کے لیے تعینات ہوا تھا. اس کا ایک لفظ ابن سعد کے پورے خاندان کو تہس نہس کر سکتا تھا. اس کی تو جان بڑی عذاب میں تھی. شمر کا اپنا ایک فولادی دستہ تھا جسے وہ بڑی ہوشیاری سے استعمال میں لاتا. اس میں چن چن کر ایسے پہلوان بھرتی کیے تھے جنہیں بڑے امتحانوں کے بعد منتخب کیا گیا تھا. وہ ان قبیلوں میں تھے جنہیں بڑی بے دردی سے کچلا گیا تھا. ان کی اقتصادی اور جمہوری طاقتوں کو مسمار کیا گیا تھا. وہ غصے اور نفرت میں نیم پاگل ہو چکے تھے. صرف توڑ پھوڑ اور خون خرابے میں ان کے ذہنوں کو لذت ملتی تھی. انہیں پھر ہر طرح سے نوازا جاتا تھا. انہیں خاص راشن اور خاص شراب ملتی تھی. وہ اس فوج کا سب سے زبردست دستہ تھے جسے عوام کو کچلنے کے لیے 20 برس سے تیار کیا جا رہا تھا. ہر مارکہ سر کرنے کے بعد انہیں نقد اور تحریریں مراعات عطا کی جاتی تھیں. خر دماغی کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے آپ کو عام فوجیوں سے افضل و برتر خیال کرتے تھے. انہیں یقین تھا وہ خلافت اور دین اسلام کے واحد امین اور محافظ ہیں. ان کا کام یہ تھا کہ جسے اپنے فرائض سے غفلت برتتے دیکھیں اسے ایسی سخت سزائیں دیں کہ دنیا عبرت حاصل کرے. حکم عدولی اور نافرمانی کا الزام لگا کر اکثر دوسروں پر دہشت بٹھانے کے لیے چند اشخاص کو اس بے دردی سے قتل کیا جاتا کہ دیکھنے والے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتے تھے. یہ خود حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ دوسرے دستوں کو حملہ کرنے پر مجبور کرتے تھے. یہ جبر، یہ حملے میں حصہ لینے والے قتل کر کے خود روتے پیٹتے دہشت زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوتے. اس پر ان کی سرزنش کرنے کی بجائے شاباشی ملتی اور سستانے کے لیے محفوظ پچھلے صفوں میں بھیج دیے جاتے جہاں انہیں نقدی اور تحریری انعامات بانٹے جاتے. ایک خاص درجہ عطا کیا جاتا اور وہ اپنی کارکردگی کے غرور میں مست فولادی دستے کے قدم بقدم چلنے کے خواب دیکھنے لگتے تھے. دنیا کی لذتیں عقبہ کے وعدوں سے زیادہ پرکشش اور عام جاہل آدمی کا دل لبھانے والی ہوتی ہیں. اتنے قتل کرنے کے بعد عام سپاہی پر ایک عجیب بے حسی اور ڈھٹائی سی طاری ہو جاتی. انہیں دیکھ کر بجائے مدد کرنے کے اپنی جان بچانے کی پہلے فکر کرتا تھا. امام علی مقام کے جانباز سر سے کفن باندھ کر میدان جنگ میں اترتے تھے. ذہنی اور جسمانی حیثیت سے بھی اس کوڑے کرکٹ سے بہت بلند اور افضل تھے. یہی وجہ تھی کہ ان کا ایک بچہ بھی قطاریں کے قطاریں صاف کر دیا کرتا تھا. کوئی ہے تم میں سے ماں کا جایا جو میرے سامنے آ کر مقابلے کی جرت رکھتا ہو؟ علی اکبر نے للکارا. پہلے 2-4 نے بانگی دکھائی، گئے اور پانی کے بلبلے کی طرح ختم ہو گئے. گونجتے گرجتے آئے اور خالی ڈھول کی طرح پھٹ گئے. اب جرت آزمائی کیے بغیر کھیل کا موقع نہیں تھا. سورج زوال پر آ گیا. اگر یوں ایک ایک کا مقابلہ ہوتا رہا تو رات ہو جائے گی.
میں جانتا ہوں علی اکبر کو، شمر نے ابن سعد سے کہا، بڑا سجیلا جوان ہے۔ ابن سعد کو پسینے آنے لگے، بس اس کے بعد تو حسین ٹوٹ جائیں گے۔ کیا کاٹ ہے ظالم کے ہاتھ میں، تلوار ہے یا وہمہ نظر ہی نہیں آتی؟ ابن سعد مسحور ہو گیا۔ اچھا، تعریفیں بعد میں جی بھر کر لینا، اب حکم دو۔ کیا حکم دوں؟ چاروں طرف سے یک بار کی کھیر لیے جائے، نظر کی گرفت میں تو آنا مشکل ہے۔ شمر غصے سے انگارہ ہو گیا، کیا حر کی پیروی کرنے کا ارادہ ہے؟ عمر ابن سعد نے چونک کر شمر کے تیور دیکھے، اس کے پیچھے اس کے فولادی دستے کی آن بان دیکھی، اور پھر بزن کا حکم صادر کر دیا۔ علی اکبر اس چوطرفہ حملے کے لیے بھی تیار تھے۔ صبح سے کتنے قتل دیکھے تھے۔ فن سپاہگری کی تعلیم بھی اسی انداز کی ملی تھی کہ جب بزدل سارے فوجی اصول توڑ کر اکیلے پر حملہ کریں تو انہیں کس طرح چکر دے کر اپنا بچاؤ کیا جائے۔ علی اکبر نے اس فن میں مہارت پیدا کرنے کے بعد خود استادی کے فرائض انجام دیے تھے۔ وہ انہیں طرح طرح سے اپنے تعاقب پر راغب کرتے، اور جب وہ سرپٹ دوڑتے ہوئے آتے تو نہایت پھرتی سے کاوا کاٹ کر ایک طرف ہو جاتے۔ سپاہی دندناتے ان سے آگے نکل جاتے تو پھر پیچھے سے ان پر حملہ کر کے ان کا صفایا کر دیتے۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا، کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا علی اکبر نے ہاتھ میں تلوار نہ اٹھائی ہو۔ اس دن کی آمد امام نے سب کو بچپن ہی سے دے دی تھی۔ بچپن اور نوجوانی کا یہ مختصر سا عرصہ اس دن کو خوش آمدید کہنے میں گزرا تھا، جب اور بچے گلی کوچوں میں کھیلتے، ادھم مچاتے، امام کے خاندان کے بچے اپنے سبق کے آموختے میں مصروف رہتے تھے۔ یہ بچے موت سے ٹکر لینے کی فکر میں کھوئے رہتے تھے۔ ان کے مقابلے میں 10-20 کیا خاک ٹک سکتے تھے؟ علی اکبر کا گھوڑا بھی ان کے ساتھ ہی پل کر جوان ہوا تھا۔ بالکل برادرانہ رشتہ اور دوستی تھی۔ جب سوار ہوتے تھے تو ان کے جسم کا ایک حصہ ہی بن جاتا تھا۔ اگر وہ سوچتے بھی تھے کچھ تو گھوڑا بھانپ لیتا تھا۔ ادھر سپاہی لشتم پشتم خریدے ہوئے یا لوٹ کے گھوڑے تھے اور اپنے سوار کی طرح بدحواس اور بوکھلائے ہوئے تھے۔ بے کہے سنے جدھر منہ اٹھتا دوڑنے لگتے، جب جی چاہتا سوار کے گرنے کی پرواہ نہ کرتے، ایک دم رک جاتے، سوار اوندے سامنے گرتا تو اسے کچلتے بھاگ لیتے۔ ذرا دم لینے کے لیے علی اکبر نے گھوڑا گھمایا اور تیزی سے امام علی مقام کے پاس جا کر ان کی تحسین کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ بابا، بڑی پیاس لگی ہے۔ جانتا ہوں بیٹا، مگر مجبور ہے تیرا بابا۔ امام نے رو کر بیٹے کو چھاتی سے لگا لیا، دونوں ہاتھوں میں علی اکبر کا چہرہ لے کر بے اختیار بوسے لیے، بے شانی خونبار آنکھیں اور خشک لب چومے۔ بچپن میں جب بانو کسی کام میں لگی ہوتی علی اکبر بھوک سے بےتاب ہو کر رونے لگتے تو انہیں بہلانے کو امام اپنے زبان کی نوک ان کے منہ میں دے دیا کرتے۔ اس وقت بھی نہ جانے کیا خیال آیا، زبان کی نوک نکالنی چاہیے، لیکن اتنے کانٹے پڑے ہوئے تھے۔ آہ بابا، آپ کی زبان میں تو کانٹے ہیں۔ علی اکبر نے کہا، بس بابا میری پیاس بجھ گئی ہے۔ امام نے رسول اللہ کی مقدس انگوٹھی اتار کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ اس کی برکت سے تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ سرور سے علی اکبر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ والی کوثر کی انگوٹھی منہ میں لیتے ہی پیاس کی شدت غائب ہو گئی، روح سیراب ہو گئی، چہرے پر رونق آ گئی۔ ماں کو پتہ چل گیا علی اکبر واپس آئے ہیں۔ دودھ سے چہرے کی بلائیں لیں۔ علی اکبر دوبارہ میدان کی طرف پلٹے اور ایسے زبردست حملے کیے کہ صفیں کی صفیں سرنگوں ہو گئیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔